بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ تیسری عالمگیر جنگ کتنی دوری پر، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ جب فروری 2022 میں روس یوکرین کی جنگ کا آغاز ہوا تھا تو اس یوٹیوب چینل پر اس دن سے کہا جا رہا ہے کہ مورخ جب بھی تیسری عالمگیر جنگ کے بارے میں لکھے گا تو اس جنگ کا آغاز فروری 2022 ہی لکھے گا۔ روس یوکرین جنگ کے دوران بعض دفعہ ایٹمی ہتھیاروں کی نقل و حرکت بھی دیکھنے میں آتی رہی اور ایٹمی جنگ کے خطرے کا اظہار بھی کیا جاتا رہا، لیکن ایٹمی جنگ شروع نہ کی گئی۔ اس وقت تک امریکہ اور روس کے پاس جو جوہری ہتھیار ہیں، اگر مستقبل میں کسی سٹیج پر ان کا استعمال شروع ہو گیا تو پھر اس کرۂ ارض پر انسانی آبادی کی ایک بڑی تعداد ناپید ہو جائے گی، اور اس خوفناک انجام کا امریکی صدر بائیڈن اور روسی صدر پوٹین کو بڑی اچھی طرح ادراک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کی نقل و حرکت تو کی جاتی رہی، لیکن کسی طرف سے ابھی ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال شروع نہیں کیا گیا۔ آغاز سے لے کر اب تک اس جنگ میں بہت سارے مد و جزر آتے رہے۔ شروع میں روس نے بڑے پیمانے پر حملہ کیا، لیکن منہ کی کھانی پڑی اور پھر پسپا ہو گیا، اور اب جنگ کو مخصوص علاقوں تک محدود کر دیا گیا ہے۔ ایٹمی جنگ کے تباہ کن اثرات اور خطرات کے پیش نظر یہی فیصلے ہوتے رہے کہ روس اور امریکہ کنونشنل جنگ کے طریقوں کے ذریعے ہی تباہ آزمائی کرتے رہیں گے۔ یوکرین کو فوجی میدان میں ہر قسم کی مدد مہیا کی جاتی رہی امریکہ اور ناٹو کی طرف سے، اور اس مدد کی بنا پر روس کو بھی بہت زیادہ نقصانات برداشت کرنے پڑے، لیکن اگر اوورآل عمومی جائزہ لیں تو نظر یہی آتا ہے کہ ابھی تک اوورآل روس کا پلڑا بھاری ہے۔ لیکن یوکرین امریکہ اور یوکے کی مدد سے روس کو خاصا نقصان بھی پہنچا رہا ہے۔ چند روز قبل روس کی طرف سے اس جنگ میں مزید خطرناک سرگرمیاں بین الاقوامی میڈیا میں رپورٹ کی گئی ہیں۔ جیسا کہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں، کافی مہینوں سے روس شمالی کوریا سے حاصل کیے ہوئے بیلسٹک میزائل یوکرین کے خلاف استعمال کر رہا ہے، اور یوکرین کے دفاعی اور سول انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ سول آبادی کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ گو یوکرین اس کا جواب تو دے رہا ہے، لیکن یوکرین کے پاس جو دور تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل ہیں وہ روس کی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے یوکرین استعمال نہیں کر سکتا۔ اب سیٹلائٹ امیجز اور دیگر ذرائع کی مدد سے یہ بھی سامنے آیا ہے کہ روس کا بحری جہاز پورٹ اولیا 3 ایران سے 220 کی تعداد میں فتح 360 میزائل لے کر روس پہنچ چکا ہے، اور یہ میزائل اب روس استعمال کرنے والا ہے۔ واضح رہے کہ اس بیلسٹک میزائل کا رینج 300 کلومیٹر تک ہے۔ امریکہ اور ناٹو کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے روس کے بحری جہاز نے کیسپین سی کو ہی استعمال کیا تاکہ کسی کو خبر نہ ہو سکے، لیکن بہرحال یہ روس کی بھول تھی کہ امریکہ کی تکنیکی میدان میں مہارت روس کی کسی سرگرمی کو پوشیدہ رکھ سکتی ہے۔ وہ تو اس قابل ہے کہ روس کی ہر قسم کی سرگرمی کا سراغ لگا لے۔ جو ہی اب روس کے ہاتھ ایرانی بیلسٹک میزائل لگ گئے ہیں تو یوکے کے نئے وزیر اعظم جو ہیں وہ یوکرین کے صدر سے ملنے کے بعد جمعہ 13 ستمبر کو امریکی صدر جو بائیڈن سے ملنے واشنگٹن پہنچ گئے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم اور امریکہ کے صدر بائیڈن کی اس میٹنگ کے بعد جو انتہائی خطرناک صورتحال سامنے آ سکتی ہے وہ امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے یوکرین کو جو ATACMS یعنی آرمی ٹیکٹیکل میزائل سسٹم اور HIMARS ہائی موبیلٹی راکٹ سسٹم اور لانگ رینج سٹارم شیڈو میزائل دیے گئے ہیں، ان کو روسی سرزمین پر فائر کرنے کے لیے یوکرین کو اجازت دینے کا معاملہ ہے۔ اندرون خانہ کہا جا رہا ہے کہ صدر بائیڈن اس بات کی حمایت کر رہے ہیں کہ روس کو ایرانی میزائل مل جانے کے بعد اب یوکرین کو بھی امریکہ اور یوکے کی طرف سے مہیا کیے گئے بیلسٹک میزائلوں کو روس کی سرزمین پر فائر کرنے کی اجازت دے دی جائے،
اور اگر اندرون خانہ یہ اجازت امریکہ کی طرف سے اور یو کے کی طرف سے یوکرین کو مل جاتی ہے تو جیسا آپ اس نقشہ میں دیکھ رہے ہیں اس وقت روس کے تقریباً 209 ملٹری آبجیکٹس اور 15 ملٹری بیسز ان میزائلوں کے زد میں آ جائیں گے، کیونکہ ATACMS کا جو رینج ہے، یعنی یہ جو بیلسٹک میزائل، اس کا رینج 300 کلومیٹر تک کا ہے۔ اب جب روس کو اس چیز کی بھنک ملی یا اطلاع ملی تو اس نے کوششیں شروع کر دیں کہ اس بیلسٹک میزائل کی رینج میں آنے والی جو دفاعی تنصیبات میں موجود دفاعی ساز و سامان ہے اس کو کہیں دور منتقل کر دیا جائے۔ اور ساتھ ہی روسی صدر نے جمعرات کے روز یہ دھمکی بھی دے دی تھی کہ اگر یوکرائن کو امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے مہیا کردہ بیلسٹک میزائلوں کو روسی سرزمین پر واقع دفاعی تنصیبات اور ملٹری بیسز پر حملوں کی اجازت دے دی گئی تو پھر روس اس جنگ کو روس اور ناٹو کے درمیان جنگ سمجھے گا، اور اس جنگ میں پھر جو ناٹو ممالک یا جو بھی انوالو ہوں گے ان کو جو جواب دیا جائے گا وہ بھی اسی نقطہ نظر سے دیا جائے گا کہ اب یہ جنگ روس اور ناٹو ممالک کے درمیان ہے۔ 14 ستمبر کو یعنی ہفتے کے روز اپنے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر روس کے سابق صدر میڈویڈیو نے دھمکی دی ہے کہ امریکہ اور برطانیہ شاید اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں اور یوکرائن کو روس کے خلاف برطانوی اور امریکن بیلسٹک میزائل استعمال کرنے کی اجازت دینے کا سوچ رہے ہیں، لیکن وہ بھول رہے ہیں کہ روس یوکرائن کے خلاف 7100 کلو گرام وزنی فادر آف آل بامز یا ایویشن تھرمو بیرک بم آف انکریزڈ ایکسپلوسو، جس کی تباہی 44 ٹن TNT ایکسپلوسو کے برابر ہوتی ہے، وہ بھی یوکرائن پر گرا سکتا ہے۔ بہرحال چونکہ اس وقت تک کی صورتحال کے مطابق ابھی تک دونوں اطراف کنونشنل ہتھیاروں کو ہی استعمال کر رہی ہیں، اور جو ان کی آئندہ کی منصوبہ بندی ہے وہ بھی کنونشنل ہتھیار استعمال کرنے کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے، اور فوری طور پر کسی طرف سے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کا عندیہ تو نہیں دیا گیا، لیکن یہ جس طریقے سے پچھلے اگر 2 سال سے زائد جو یہ جنگ جاری ہے اس کا تجزیہ کیا جائے تو دن بدن اس جنگ میں جو ہے وہ شدت آ رہی ہے، اور اب جیسے یہ استعمال کریں فادر آف آل دی بامز، یہ جو 7 ٹن وزنی بام استعمال اگر کرتا ہے روس یوکرائن کے خلاف، تو کنونشنل جنگ میں یہ غالباً آخری ہتھیار اور سب سے خطرناک ہتھیار ہوگا جو کہ اس وقت روس کے پاس ہے اور جو وہ اس جنگ میں استعمال کرے گا۔ اور اسی طرح اگر لانگ رینج بیلسٹک میزائل جو امریکہ اور برطانیہ نے یوکرائن کو دیے ہیں، اگر یوکرائن ان کو رشین سرزمین پر استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جنگ جو ہے وہ آئندہ دنوں میں پھر کون سا رخ اختیار کرے گی، اور دن بدن ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کوئی امن کی بات چیت یا کوئی امن کے بارے میں نہیں سوچ رہا، بلکہ ہر دن خطرناک سے خطرناک قسم کے جو ہتھیار یا اسلحہ یا گولہ بارود ہے وہ اس جنگ میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ لگتا ہے کہ جو تیسری جنگ عظیم جس سے دنیا ڈری بیٹھی ہے اور ہر جگہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ تیسری عالمی جنگ نہ شروع ہو جائے، تو لگتا ہے کہ اگر یہ جو صورتحال اس وقت امریکہ اور روس آپس میں اپنائے ہوئے ہیں، اسی طرح جو برطانیہ امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے، اگر یہ باتیں اسی نہج پر چلتی رہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ تیسری جو عالمگیر جنگ ہے وہ اب زیادہ دور نہیں ہے۔